اگر ایک بندہ سارا دن کچھ نہیں کھاتا، ایک بندہ سارا دن کچھ نہیں پیتا، کیا فائدہ ہوا اللہ کی ذات کو؟ ہم جتنی بھی عبادت کریں، سارا جہان بھی عبادت کے اندر لگ جائے، اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ سارا جہان اس کی نافرمانی کے اندر لگ جائے تو اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ نفع یا نقصان یہ ہماری اپنی ذات کے لیے ہے۔ یہ جو روزے رکھوائے جا رہے ہیں، ان روزے رکھوانے کے اندر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جائز چیزوں سے روک کر ہماری عادت اس لیے بنوا رہا ہے تاکہ ان جائز چیزوں سے رک کر اللہ کی بات ماننے کی اس کے اندر عادت پڑ جائے۔ پھر کل کو جب اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ حرام کام تم نے نہیں کرنے، تو پھر بندے کے لیے ان حرام کاموں سے رکنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ہم کسی کو اگر گاڑی سکھاتے ہیں، موٹر سائیکل سیکھتا ہے یا کار چلانا سیکھتا ہے، تو کیا اس کو سیدھا موٹر وے پر لے جا کے سکھاتے ہیں؟ کیا اس کو مین اور ہائی وے پر، روڈ پر چڑھا کے کہتے ہیں بھئی اب چلاؤ، اب سکھاتے ہیں آپ؟ نہیں، اس کو کہاں سکھایا جاتا ہے؟ وہ سنسان سڑکیں، نئی نئی کالونیاں جہاں بنی ہوتی ہیں، وہ سنسان سڑکیں جہاں دائیں بائیں کوئی نہیں ہوتا، وہاں پر ہم اس کو کہتے ہیں یہاں گاڑی چلاؤ۔ وہ اگر آگے سے کہے کہ یہاں تو میں نے گاڑی چلانی کبھی نہیں ہے، میں نے تو چلانی ہے موٹر وے پر، میں نے تو چلانی ہے ہائی وے پر، مجھے وہاں جا کے سکھاؤ، یہاں کیوں سکھا رہے ہو؟ تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہاں اس لیے سکھائی جا رہی ہے کیونکہ جب یہاں سیکھ جاؤ گے نا تو وہاں چلانا بھی آ جائے گی۔ جب یہاں چلانی آ جائے گی تو پھر اس ٹریفک کے اندر بھی چلانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، شوہر کے لیے اس کی بیوی حلال ہے، لیکن ساری حلال چیزوں سے اللہ نے روکا اس لیے ہے کہ اب حلال چیزوں سے رک کر تمہاری ایک عادت بن جائے گی کہ میں نے اللہ کی بات ماننی ہے۔ جب حلال چیزوں سے رک کر ایک عادت بنا لو گے تو پھر کل اللہ تعالیٰ تمہیں فرمائے گا کہ اب تم نے حرام کام نہیں کرنا، اب حرام کام سے رکنے کے لیے تمہاری حلال کام کو چھڑوا کے پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ یہ پریکٹس تم جتنی اچھی کرو گے اتنے اچھے طریقے سے تم اللہ کے حرام کردہ کاموں سے باز آ جاؤ گے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، ہم وہ تقوی اختیار کرنے میں کامیاب نہ ہو پائیں، ہم اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر نہ بسا پائیں، 30 روزے تو رکھ لیے لیکن اس کے بعد آج کی رات جو چاند رات ہوگی، ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے مارکیٹوں کے اندر کیا ادھم مچا ہوگا، بازاروں کے اندر کیا حالت ہوگی۔ وہی مغرب، وہی عشاء، جناب ہماری مسجد کے اندر پورا رش پڑا ہوتا تھا، لیکن جب یہی عشاء ہوگی، یہی کل کو صبح فجر ہوگی، بندہ کوئی نہیں نظر آئے گا۔ تو بھائی جو آپ کو پورا مہینہ اللہ نے پریکٹس کروائی ہے، اس کا نتیجہ دینے کی باری آئی تو پہلے دن صفر ہو گئے، پہلے دن نتیجہ دینے سے انکاری ہو گئے۔ تو جناب یہ یاد رکھیے، جو چیز نتیجہ نہیں دیتی، جو چیز مقصد نہیں دیتی، اس چیز کی کوئی قدر اور ویلیو نہیں ہوتی۔ ہم اس کو کہاں پھینکتے ہیں؟ کباڑ میں، اور اللہ کہاں پھینکے گا؟ جہنم میں۔ یہ ہم نے غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرمایا تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم خوف خدا والے بن جاؤ۔ اور یہ خوف خدا یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر بندے اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جتنے ہمارے معاشرے کے اندر غلط کام ہو رہے ہیں، کرپشن کرنے والا جو کرپشن کرتا ہے، اگر اس کے اندر خوف خدا ہوتا، جو اللہ اس بندے سے مقصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اگر وہ مقصد دینے میں کامیاب ہو جاتا بندہ، اور وہ اللہ کا خوف خدا اس کے دل کے اندر ہوتا، بتائیں کبھی وہ کرپشن کرتا؟ یہ جتنے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان سب کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا تو کیا آج ہمارے ملک کا یہ حال ہوتا؟ اسی طرح ملاوٹ کرنے والا جو بھی بندہ ہے،
وہ کسی بھی کام کے اندر ملاوٹ کرتا ہے. اگر اس کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا، تقویٰ ہوتا، تو کیا کبھی وہ ملاوٹ کرتا؟ کبھی بھی نہ کرتا. جھوٹ بولنے والے کے دل کے اندر اگر یہ بات ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں نے اس کا حساب دینا، رب کا ڈر اس کے دل کے اندر ہوتا، کیا وہ کبھی جھوٹ بولتا؟ ہر بیماری جو ہے وہ اس وجہ سے لگتی ہے کہ بندے کے اندر سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے. جب خوف خدا ختم ہوتا ہے وہ پھر انسان اور جانور کے اندر کوئی فرق ہی نہیں رہتا. وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو جھوٹ بولتے ہوئے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. وہ غیبت کرتا ہے، غیبت کرتے ہوئے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں حلال کام کر رہا ہوں یا حرام کر رہا ہوں. وہ کرپشن کرتا ہے، وہ رشوت لیتا ہے، وہ دو نمبری کرتا ہے، وہ ملاوٹ کرتا ہے، وہ ڈنڈی مارتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر رتی برابر اس بات کا خیال نہیں آتا کہ میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر ڈر نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرہیزگاری نہیں ہوتی. اگر یہ پرہیزگاری ہوتی وہ بندہ ایسے زندگی گزارتا جیسے اللہ اس سے زندگی گزارنے کا تقاضا کر رہا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے میرا بندہ زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بالکل واضح کیا ہوا ہے یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ میرے دوست مجھے یہ تو بتاؤ کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یہ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ پیارے عمر کیا کبھی کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزر ہوا؟ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو کہ جس کے دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ ہاں بالکل کئی مرتبہ گزر ہوا. کہا کہ کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا کہ کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، اپنے آپ کو بھی بچاتا ہوں، اپنے کپڑوں کو بھی بچاتا ہوں، بالکل سمٹ کے بڑے محتاط طریقے سے گزرتا ہوں. فرمایا یہی تقویٰ ہے. اس زندگی کے اندر تمہارے دائیں بائیں گناہ ہی گناہ ہے، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں. کہیں پر جھوٹ آئے گا، کہیں پر جناب علی غیبت آئے گی، کہیں ملاوٹ آئے گی، کہیں رشوت آئے گی، کہیں کرپشن آئے گی، کہیں ماں باپ کی نافرمانی آئے گی، کہیں بیوی بچوں کے حقوق سلب کرنے کا معاملہ آئے گا. ان سارے کانٹوں کے درمیان سے اپنے آپ کو بچا کر، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو بچا کر بڑے محتاط انداز کے اندر زندگی گزارنا، یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. یہ ہے تقویٰ. ایک بندہ جناب علی ٹائم پہ آ کے جو ہے وہ سلنڈر کر جائے اپنے آپ کو، وہ اپنا جناب علی بالکل گر جائے اور تقوی کا دامن ہی چھوڑ دے، وہ کہے جناب جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں تھا. ہم کہتے ہیں بھئی یہی تو تیرا امتحان تھا، یہی تو امتحان تھا. جہاں جھوٹ بولنا ضروری ہو چکا تھا وہیں تو تمہارا رب تمہیں آزما رہا تھا. یہ بندہ میری بات مانتا ہے یا اپنے نفس کی بات مانتا ہے؟ یہ میری طرف کھڑا ہوتا ہے یا شیطان کی طرف کھڑا ہوتا ہے؟ اگر تو تم نے وہاں جھوٹ بول کے یہ بہانہ بنا لیا کہ یہاں پر جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں تھا، جناب یہی تو تمہاری آزمائش ہو رہی تھی، یہی تو تمہیں آزمانے کا ٹائم تھا کہ کتنا کا تقویٰ ہے اس کے اندر، کتنی کی پرہیزگاری ہے. اسی طرح کوئی بندہ کہے یار ملاوٹ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اس معاشرے کے اندر ملاوٹ کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے، اور جناب یہی تو تمہاری آزمائش ہے. اگر سارے کھرا کام کر رہے ہو تو پھر تمہاری آزمائش کیا ہو؟ پھر تو کوئی آزمائش نہیں ہے. آزمائش تو تب ہے کہ جب دائیں بائیں ہر طرف غلطیاں ہو رہی ہو، تمہیں آزمایا جا رہا ہے یہ بندہ اس وقت کیا کرتا ہے، یہ کتنا خوف خدا رکھتا ہے، اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کتنی. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انعام ہیں، جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں ہیں، وہ سب کی سب تقوی والوں کے لیے. جس کے اندر تقویٰ نہیں ہے نا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. قرآن پاک ہدایت ہے کہ نہیں؟ بولے نا ہدایت ہے نا، ہم سارے مانتے ہیں. لیکن قرآن پاک آپ کھولیں پہلے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ بولے نا، متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھے گا، یہ قرآن بھی اسی کو ہدایت دے گا. جو اللہ کا ڈر دل سے نکال کے پڑے گا نا، جس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا، خشیت نہیں ہوگی، تقوی نہیں ہوگا، پرہیزگاری نہیں ہوگی، وہ جب یہ قرآن پڑھے گا تو پھر قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے ہیں کہ جو اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں یا باری تعالیٰ، تیرا قرآن پڑھ کے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے؟ فرمایا ہاں، میرا قرآن پڑھ کے بندہ بھٹک جاتا ہے. کون سا بندہ؟ جو بغیر تقوی کے، بغیر پرہیزگاری کے اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا. جو پرہیزگاری کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ اس قرآن کو پڑھتا ہے، یہ قرآن اتنی رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. قرآن پاک کا تو بالکل واضح، وہ تو ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے. فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. قرآن پڑھ کے بھی لعنت ملتی ہے. وہ کون سے؟ جو خوف خدا تقوی کے بغیر پڑھتے ہیں. کیوں کہ جب اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے یار قرآن جیسے بھی پڑھا جائے پڑھ دو. پھر وہ اس کو ایک عام کتاب سمجھ کے پڑھتا ہے. وہ نہ اس کی تجوید کا خیال رکھتا ہے، نہ اس کے معنی کا خیال رکھتا ہے، نہ اس کے مفہوم کا خیال رکھتا ہے، نہ جناب علی اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے. وہ پھر اس انداز میں قرآن پڑھتا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہی بندہ اگر خوف خدا کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اللہ سے ڈر کے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری لاتے ہوئے اس قرآن کو پورے ادب و آداب کے ساتھ جب پڑھتا ہے، تو یہی قرآن اس کے لیے رہنمائی کا نشان بن جاتا ہے. دونوں چیزیں ہمارے سامنے. ہم دنیا کے اندر ہم رہتے ہوئے ہماری دعاؤں میں سب سے بڑی دعا کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے. یہی دعا کرتے ہیں نا، ہر بندہ یہی دعا کرتا ہے. باقی کوئی دعائیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی ہم کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اینڈ والی دعا ہماری یہی ہوتی ہے یا اللہ پاک بے حساب جنت کے اندر داخل فرما دے. ہر بندہ یہی چاہتا ہے. تو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں جنت کن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت وہ ہے عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی جو ہے نا وہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے، اتنی بڑی ہے. اعدت للمتقین، یہ جنت بھی ہم نے تقوی والوں کے لیے بنا کے رکھی ہوئی ہے. اس کے اندر بھی جو جائے گا نا وہ تقوی والا جائے گا، وہ پرہیزگاری والا جائے گا، وہ جناب علی اللہ کا خوف رکھنے والا جائے گا. جس کے دل میں تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا نہیں ہے، نہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے، نہ جنت اس کے لیے تیار کی گئی ہے. ہمارے ہاں ہم کسی بھی شخص کو سمجھتے ہیں کہ یہ جناب بہت عزت والا ہے، جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں بڑی عزت والا ہے، جس کا گھر بڑا عالی شان ہے بڑی عزت والا ہے، جو بڑے عہدے پر لگا ہوا ہے بڑی عزت والا ہے. ہم نے عزتوں کے معیار کچھ اور بنائے ہوئے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لوگوں اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے. جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہے، تقوی جتنا زیادہ ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا، وہ قدر والا. اور تم جس ایک جنت کے لیے دعائیں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ رحمان کے اندر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے،
جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے، اللہ اس کو ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ سب کچھ، یہ جتنا بھی کرائیٹیریا ہے، سب سے زیادہ عزت والا تقوی والا۔ قرآن ہدایت کس کے لیے بنتا ہے؟ تقوی والوں کے لیے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے۔ ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے۔ ہدایت یافتہ کون ہے؟ تقوی والے۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ کون ہے؟ تقوی والے۔ روزے ہمیں اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں تاکہ ہم سب تقوی والے بن جائیں، پرہیزگاری والے بن جائیں، خوف خدا والے بن جائیں۔ یہ خوف خدا جب ہوتا ہے نا، پھر بندہ نمازیں بھی ساری پڑھتا ہے، پھر بندہ جناب عالی روزے بھی سارے رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، ہمسایوں کی، مسلمانوں کی حقوق کی پاسداری بھی کرتا ہے، ہر حرام کام سے بچتا بھی ہے، دوسروں کو بھی بچاتا ہے۔ یہ سارا کام تب ہوتا ہے جب اس کے دل کے اندر خوف خدا اور تقوی ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں، اب اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے 30 دن کی ہمیں پریکٹس کروائی، 30 دن ہمیں پریکٹس کروائی، ہمیں سارا دن بھوکا بھی رکھا، سارا دن پیاسا بھی رکھا، حالانکہ ہر چیز عام دنوں کی بنسبت زیادہ مقدار کے اندر گھروں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ کیا گھروں کے اندر عام دنوں کے اندر اتنا ہی پھل ہوتا ہے جتنا کہ رمضان کے اندر ہوتا ہے؟ کیا آپ گھروں کے اندر یہ فرائی تلائی وغیرہ اس طرح ہی کرتے ہیں جتنے رمضان کے اندر کرتے ہیں؟ کیا عام دنوں کے اندر اسی طرح روٹیاں چوپڑ کے کھاتے ہیں جس طرح رمضان کے اندر کھاتے ہیں؟ رزق بڑھا دیتا ہے پروردگار، ادھر سے رزق بڑھا دیتا ہے، ادھر سے تمہیں منع کر دیتا ہے نہیں کھانا، صرف سحری اور افطاری کے اندر کھانا، سارا دن نہیں کھانا، کوئی تمہیں دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو تم نے نہیں کھانا۔ اس لیے یہ پریکٹس کیوں کروائی جاتی ہے؟ تاکہ لوگوں کے اندر اللہ کی بات ماننے کی عادت پیدا ہو، یہ ذہن بنے لوگوں کا کہ جس طرح میں نے 30 دن بھوکے اور پیاسے رہ کے گزارے، ہر چیز موجود ہونے کے باوجود میں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا رہا، اسی طرح میں نے اگلی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کر کے گزارنی۔